السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا دن بھی بڑا ہنگامہ خیز اور بہت دلچسپ رہا۔ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ دونوں بہت مصروف رہے، اور سپریم کورٹ میں آج کیا ہوا، ادھر الیکشن کے التوا کے حوالے سے بھی ایک سماعت ہو رہی ہے، کیس کی سماعت ہو رہی تھی، اور ساتھ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ایک علیحدہ ایک بینچ میں کوئی انہوں نے بھی کوئی بڑے اہم فیصلہ دیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں جو ججز کی جو چیف جسٹس کی سو موٹو کی پاور ہیں، ان کو کم کرنے کے لیے یا اس کو سٹرکچر کرنے کے حوالے سے جو بل ہے وہ آج باقاعدہ طور پہ سپریم نیشنل اسمبلی سے بھی پاس کرا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنرل فیض کے کوئی قریبی دوست جو کہ نادرا میں تعینات تھے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے، ان پر الزام کیا ہے، تو آج ان موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ ایک اور موضوع کہ سینٹ کی جو انٹیریئر کمیٹی ہے وہ بھی بتائیے۔ شاہ جی، میرا تو خیال تھا کہ جب پارلیمنٹ کا ذکر آ گیا نا تو آپ نے سینٹ کی کمیٹی کا ذکر کر ہی لینا ہے، لیکن آپ نے کہہ دیا ہے تو اعزاز شاہ کے کہنے پہ ہم اس کو بھی شامل کر رہے ہیں، وہ پہلے بھی شامل تھا۔ تو سینٹ کی کمیٹی میں آج پولیس والوں کے ساتھ کیا ہوا اور حکومت کے اراکین ادھر کیا کر رہے تھے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اعزاز صاحب، آج پارلیمنٹ تو جو کر رہی تھی اور عدالت بھی میرے خیال ہے کہ وہ جو میرے خیال ہے ان کا شاید یہ آخری سو موٹو نوٹس ہوگا کہ جس پہ سماعت ہو رہی تھی، کیونکہ نیکسٹ تک تو ویسے ہی جو قانون ایک نیا قانون آ چکا ہوگا۔ تو کوئی اس حوالے سے جو مجھے جو ایک مین کوئی دو تین اہم چیزیں ہیں میں ان پر بات کروں گا کہ سپریم کورٹ نے وہی الیکشن کے التوا پر بات کی ہے، اور بات پھر ادھر ہی آ گئی ہے کہ جس طرح پہلے الیکشن کمیشن نے وفاق سے پوچھا کہ ہمیں وسائل بھی چاہیے اور ہمیں سپائی بھی چاہیے تاکہ ہم الیکشن کرا سکیں، اور جو جواب ان کو ملا، اب میرے خیال ہے کوئی یہی جواب جو ہے اب سپریم کورٹ کے پاس ادھر سے آئے گا، کیونکہ سپریم کورٹ نے وزارت داخلہ اور وزارت دفاع سے جواب مانگ لیا ہے کہ سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں اور یہ بتائیں کہ جلد از جلد الیکشن کب ہو سکتے ہیں۔ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہونے ہیں وہ کب ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، ایک چیف جسٹس نے تجویز دی ہے کہ کیا یہ اچھا ہو کہ اگر الیکشن اگر دو فیزز میں کرا لیے جائیں، یعنی کہ ان کا میرے حال پوائنٹ جو میں انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ فوج اتنی وافر مقدار میں اپنی فورسز کو سپیئر نہیں کر سکتی الیکشن کے لیے، تو چلیں اس سے آدھے لوگ ہیں ان کو سپیئر کر لیں تاکہ الیکشن کرائیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک گیم جو ہے نا ایک دلچسپ ایک مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ مجھے ویسے لگتا نہیں ہے کہ وفاق کا کوئی جواب جو ہے اس دفعہ اس جواب سے مختلف ہوگا جو کہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے آلریڈی دی ہے۔ سیما صاحب، اس میں ایک گگلی ہے۔ ہاں، گوگلی کیا ہے؟ گگلی یہ ہے کہ حکومت میں آپ کو پتہ ہے عرفان قادر صاحب وہ وزیر کے برابر ہی آلموسٹ ان کا عہدہ ہے، وہ معاون خصوصی تھے شاید وزیر اعظم کے، ہاں وہ ٹھیک ہے، ہاں انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور آج وہ عدالت میں پیش ہو گئے، اچھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب عرفان قادر جو ہے نا چیمہ صاحب، وہ بڑے جاندار وکیل ہیں۔ عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ جو وکیل ہے نا وہ ججز کے سامنے پیش ہوتے ہوئے گھبراتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ججز کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ واحد وکیل ہے عرفان قادر کہ یہ جس بینچ کے سامنے پیش ہو رہے ہو نا اس بینچ کے اراکین بعض اوقات نہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ وکیل صاحب آگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کمپرومائزنگ ہے، یہ اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ کمیونٹی یا اور جو تعلقات ہیں سماجی تعلقات ان کا لحاظ نہیں رکھتے، اور اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ اس جج نے مجھے ریلیف دینی ہے، وہ قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ زیادہ ویسے کافی کیا کہتے ہیں آؤٹ اسپوکن قسم کے آؤٹ ہیں۔ سپوکن ہے، آؤٹ سپوکن ہے اور ٹو دی پوائنٹ اسٹریٹ فارورڈ ہے، اصل بات یہ۔ تو آج انہوں نے بولنے کی کوشش کی اسی کیس میں کہ وہ کس کی نمائندگی کر رہے تھے؟ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آئے، اچھا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک وکیل پہلے سے موجود تھا، تو اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے کہا جی وہ الیکشن کمیشن کا وکیل صاحب تو آپ ہیں جی، آپ تو کل کچھ ہمیں بتا رہے تھے، وہ بات کریں۔ اب وہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو اگنور کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا گگلی ماری، انہوں نے کہا جی چیف جسٹس صاحب اگر آپ مجھے نہیں سننا چاہتے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ الیکشن کمیشن کا وکیل بھی خود چننا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے گگلی کروائی اور وہ وہاں سے خیر چلے گئے، کیونکہ ابھی یہ معاملات تو ابھی چل رہے ہیں۔
لیکن اس پہ جب کورٹ نے عرفان قادر صاحب کو دیکھا تو کورٹ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ تھوڑی سی گھبرا گئی. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ عرفان قادر وہ ہیں کہ جب افتخار محمد چودھری جو کہ بڑے جسے کہتے ہیں بڑے دبنگ قسم کے چیف جسٹس دبنگ چیف جسٹس جانے جاتے تھے، تو یہ جب ان کے سامنے بھی پیش ہوتے تھے تو وہ بھی پریشان ہو جاتے تھے. وہ بھی افتخار چودھری صاحب ان کے سامنے کانپتے تھے. میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں. میں اس پروسیڈنگ میں موجود تھا جس میں عرفان قادر صاحب کی اور افتخار چودھری صاحب کی بڑی، یہ اس ٹائم اٹارنی جنرل بھی تھے، اٹارنی جنرل بھی تھے. تو یہ عرفان قادر صاحب کی گگلی اس میں کورٹ میں یہ ہے. اچھا ایک اور گگلی جو ہے وہ کروائی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک کیس کی سماعت کر رہے ہیں، وہ بھی غالباً 184(3) ہی ہے، یعنی از خود نوٹس ہی ہے، سو موٹو. وہ کیس ہے کہ میڈیکل کے جو طلباء ہیں ان کو 20 نمبر اضافی ملتے ہیں، کیونکہ وہ جب کوئی قرآن حفظ کرتے ہیں تو ان کو 20 اضافی نمبر ملتے ہیں. تو اس کے اوپر وہ کارروائی کر رہے ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے، جس سے میں کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں، کہ اگر بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے تو یہ انہوں نے خدا کی رضا کے لیے کیا ہے. 20 نمبر لینے کے لیے 20 نمبر ان کو نہیں ملنے چاہیے. تو یہ آپ 100% کرتے ہیں اتفاق یا کافی حد تک؟ میں کافی حد تک کرتا ہوں. تو جو تھوڑا بہت نہیں اتفاق کرتے اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں تھوڑا بہت، میں نے کہا اس پہ تو وزڈم جب پورا فل آرڈر ہے، آج انہوں نے تقریباً 12 صفحات پر مشتمل ایک آرڈر دیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر ریویو بھی آئے، کوئی دوسرا پرسپیکٹو مجھے پتہ نہیں ہے. اس لیے میرے خیال ہے دوسرا پرسپیکٹو یہی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو انکریج کرنا کہ وہ قرآن حفظ کریں، یہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ لیکن وہ نمبر کے لالچ سے کرنا یہ بھی تو بات ٹھیک نہیں ہے نا. شاید لالچ تو کوئی نہ کوئی، ہم کوئی ڈگری بھی لے رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو لالچ سب سے ہوتا ہے. اگر لالچ لینا ہے تو سب سے بڑا جو قرآن نے اور مذہب نے کہا ہوا ہے کہ آپ کو ہم جنت دیں گے یا آپ کو اتنے ثواب ملے گا، وہ بھی تو انسینٹیو تو ہے، وہ تو انسینٹیو ہے نا. تو پھر اس سے یہ نمبر زیادہ بڑا انسینٹیو ہے، تو انسینٹیو تو آلریڈی گیون ہے. ٹھیک ہے، اینی ہاؤ. تو میں آپ نہیں چاہتے کہ انہیں اس دنیا میں کوئی انسینٹیو ملے؟ میں نہیں سمجھتا. خیر، تو وہ کیس تھا، تو اس میں انہوں نے 3 ممبر بینچ تھا، تو اس میں انہوں نے فیصلہ جو لکھا تو اس میں یہ کہہ دیا کہ 184(3) جو ہے، یعنی کہ از خود نوٹس کا جو اختیار ہے، ابھی کلیئرٹی نہیں ہے اس پر، عمل درآمد ابھی روک دیا جائے. تو یہ 3 ممبر بینچ تھا، تو 2 ممبرز نے یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور ان کے ساتھی جج نے اس پہ اتفاقی اکثریتی فیصلہ ہو گیا، اور ایک ممبر جو ہے انہوں نے ڈائسنٹ کیا. تو یہ جو مین کیس سنا جا رہا ہے، جس کی ایک آسپیکٹ پارلیمنٹ میں بھی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ از خود نوٹس کی جو پاور ہے یا اختیار ہے چیف جسٹس کا، اس کو کلپ کر رہی ہے. تو یہ اس کے اوپر بھی بڑا اہم ہے. یہ بھی اہم ہے. اور اس سے پہلے جو ایک آرڈر آف دا کورٹ جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مندوہل نے جاری کیا ہے، بالکل وہ بھی اسی جو الیکشن کے کیس ہے اس کو کافی حد تک وہ اثر انداز ہوگا. بلکہ آج جسٹس مندوخیل نے بھری کورٹ میں سب کے سامنے، تمام ججز کے سامنے کہا کہ میری جو بات ہے وہ میں اس بات پہ قائم ہوں. اس کو یعنی کہ آپ مت سمجھیں ادھر ادھر. اور وضاحت کرتے کرتے انہوں نے یاد دہانی کرا دی. تو جو آج جو مجھے وائبز آئی ہیں وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی جو انداز ہے، جس طرح جسٹس منصور علی شاہ کے کی زبان میں کہیں کہ وہ ون مین شو کی جو بات ہے نا، آج وہ ٹون وہ یا وہ انداز، ریسپیکٹفلی وہ انداز آج وہ نہیں تھا. آج چیف جسٹس صاحب جو ہے اکاموڈیٹنگ تھے، کیونکہ ایک طرف قانون سازی ہو رہی ہے، دوسری طرف سپریم کورٹ کے اندر جو ججز ہیں وہ شروع ہو گئے. تو چیف جسٹس کے لیے تو یہ بغاوت ہے نا، اندرونی بغاوت ہے نا، کہ اندر سے بھی ججز کھڑے ہو گئے ہیں اور پارلیمنٹ بھی آ گئی. لیکن چیف صاحب جو ہیں وہ زیادہ، انہیں جو سیاسی لیول پہ جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں اس پہ وہ زیادہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. جو اس ٹائم عدلیہ کے اندر ہو رہا ہے اس پر انہوں نے ذکر نہیں کر رہے. تو یہ جو کورٹ کے اندر کی جو صورتحال ہے، یہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی زیادہ خوشگوار نہیں ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کھیل رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ کہ عمر عطا بندیال زندہ باد. تو وہ عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنے فالوورز کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمر عطا بندیال جو ہے نا، یہ حق سچ کی بات کر رہے ہیں، ان کی پاورز کو کلپ کیا جا رہا ہے. تو وہ خان صاحب کا، بلکہ انہوں نے جو پارلیمنٹ میں بھی ایج ہوا ہے، تو وہ جو سو موٹو کیس کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی ہے، تو اس میں پی ٹی آئی جو ہے اس نے تو مخالفت کی ہے نا. جی، پی ٹی آئی نے مخالفت ہی کرنی تھی. پی ٹی آئی نے مخالفت کی، جی ڈی اے نے مخالفت کی ہے، جی ڈی اے بھی مخالفت کر ہی رہی ہے. تو پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو گئی ہے. تو پارلیمنٹ میں آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، انہوں نے بڑی دھماکہ خیز خطاب کیا ہے. عدلیہ پہ بھی بڑے اٹیک کیے ہیں. اٹیک کیا کیے، انہوں نے ہسٹورک ریفرنس دیے ہیں کہ کس طرح عدلیہ
پارلیمنٹ کو بلیک میل کرتی رہی ہے, پارلیمنٹ کو کس طرح نیچا دکھایا جاتا رہا ہے, اور انہوں نے پرانے جو انٹیلیجنس چیفس ہیں ان کے نام بھی وہ لیتے رہے, جو آرمی چیفس ہیں پرانے ان کا ذکر نہیں کیا, موجودہ کا تو خیر ذکر کرتے نہیں ہے, روایت نہیں ہے ٹھیک ہے. تو بلاول صاحب, لیکن آج ایک اور کام جسے کہتے ہیں پارلیمنٹ میں بھی ایک گوگلی ماری گئی ہے, وہ گوگلی ماری گئی ہے محسن داوڑ کی طرف سے. اچھا, محسن داوڑ صاحب نے جو از خود جو نوٹس لینے کا کے بارے میں قانون سازی ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں, اس میں ایک ترمیم جمع کروائی ہے. ٹھیک ہے. ترمیم چیمہ صاحب بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور ترمیم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جسے از خود نوٹس میں سزا مل چکی ہے ریٹروسپیکٹو میں, یعنی کہ پیچھے جو سزائیں مل چکی, وہ اس سزا کے خلاف 30 دن کے اندر اپیل کر سکتا ہے. یعنی کہ فیوچر کے لوگ بھی کر سکتے ہیں اپیل, لیکن جسے پہلے سے سزا ملی ہوئی ہے وہ اپیل کر سکتا ہے. تو اس میں کون فال کرتا ہے چیمہ صاحب؟ اس میں فال کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف, کیونکہ میاں محمد نواز شریف کو جو سزا ہوئی تھی پاناما کیس میں وہ تو آج خود نوٹس تھا. لیکن اعزاز اس میں ایک دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے کہنے پہ ہی سپریم کورٹ نے کام شروع کیا تھا. میاں خط صاحب لکھا تھا, ہاں لیٹر لکھا تھا. یہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ تھا از خود نوٹس, یعنی کہ وہ 184 کے تحت انہوں نے لیا. نہیں, از خود نوٹس جو ہے وہ کسی کی اپلیکیشن پر بھی تو شروع ہو جاتا ہے نا. جی ہاں, تو وہ لیکن ہوا وہ میاں نواز شریف کی اپلیکیشن. جی ہاں. تو محسن داوڑ صاحب جو ہے نا انہوں نے گگلی ماری ہے آج, اور بڑی حیران کن گگلی ہے ان کی طرف سے. اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ بار ہے, یا بلکہ میں یہ آسما جہانگیر گروپ جو ہے ان کی طرف سے ان کو کہا گیا تھا کہ یہ اس طرح کی ایک امینڈمنٹ ہونی چاہیے. تو جو اعظم نذیر تارڑ ہیں وہ بھی تو آسما جہانگیر گروپ کی ہیں. جی, وہ بھی آسما جہانگیر, تو ظاہر ہے وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے نا, یہ تو فارملی گورنمنٹ ہے نا. محسن داوڑ بھی آلموسٹ گورنمنٹ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ اس طرح سے گورنمنٹ کا ایسا نہیں ہے نا. انہیں تو صرف ایک کمیٹی کا چیئرمین بنا ہے. تو محسن داوڑ تو ایسے ہیں نا کہ گورنمنٹ میں بھی اپوزیشن ہی لگتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ بھی رائٹ سائڈ پہ اس طرح سے نہیں ہے, کیونکہ ابھی اسٹیبلشمنٹ انہیں سوالو برداشت تو کر رہی ہے, مڈل سائڈ پہ, مڈل سائڈ پہ کہہ لیجیے. تو اچھا اعزاز, وہ جو آپ کا وہ بات بھی کر رہے تھے جو پارلیمنٹ کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں کیا ہوا ہے؟ چیمہ صاحب, میں پارلیمنٹ میں سینٹ آف پاکستان کی جو ہے نا انٹیریئر کی قائمہ کمیٹی, داخلہ کی قائمہ کمیٹی, اس کی پروسیڈنگ میں بیٹھا رہا ہوں آج. کافی پہلے بھی بات ہوئی ہے ہماری, لیکن آج کی جو میٹنگ تھی نا, میں آپ یقین کر رہے ہیں میری ہنسی نہیں رک رہی تھی کہ یار یہ کیا میٹنگ ہے. چیمہ صاحب, مجھے آپ تھوڑا سا نا کانٹیکچولائز کر لینے دیں. عام آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پارلیمنٹ ہے, ایک تو مین پارلیمنٹ کا حال ہوتا ہے یا مین پروسیڈنگ ہوتی ہے. تو پارلیمنٹ کی جو پاور ہوتی ہے اس کی کمیٹیوں میں ہوتی ہیں, سٹینڈنگ کمیٹیوں میں, جو کہ قانون سازی کرتی ہیں یا مختلف وزارتوں کے بارے میں وہ نگرانی کرتی ہیں, احتساب کرتی ہیں یا پالیسی دیتی ہیں. تو ہر وزارت کی الگ سے سٹینڈنگ کمیٹی ہے, سینٹ کی الگ ہے اور قومی اسمبلی کی ہے. وزارت داخلہ کی جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے اس کی سربراہی کرتے ہیں سینیٹر محسن عزیز, جن کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے. اب ہو یہ رہا ہے اس کمیٹی میں کہ تحریک انصاف کا جو ایجنڈا ہے نا وہ رکھا جاتا ہے, جو وزارت داخلہ کے ایکچول ایشوز ہیں وہ نہیں رکھے جاتے. آپ سٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر کے گزشتہ 1 درجن سے زائد اجلاس اٹھا لیں, آپ کو 70%, یہ میں 70% بھی بڑے یعنی کہ نا اختصار سے کہہ رہا ہوں, اس سے زیادہ ہی ہوگا, ایجنڈا پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. آج انہوں نے ایجنڈا کیا رکھا ہوا تھا؟ ایجنڈا یہ رکھا ہوا تھا کہ جی عمران خان کے زمان پارک کے اوپر جو پولیس نے دھاوا بولا ہے وہ کیوں بولا ہے اور مارا گیا ہے پولیس کو, ہمارے کارکنوں کو مارا گیا, پی ٹی آئی کے کارکنوں کو مارا گیا. ولید اقبال صاحب خصوصی طور پہ بلائے گئے تھے. ولید اقبال صاحب کے ساتھ مجھے نام پڑھنے دیں ان تمام ہمارے معزز لوگوں کے جو پی ٹی آئی کی طرف سے تھے. چیمہ صاحب, سیف اللہ اپڑو صاحب ہیں, سندھ سے ان کا تعلق ہے, بڑے زبردست سینیٹر ہیں. پی ٹی آئی کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سینٹ میں کوئی صحیح ریپرزینٹ کرتا ہے نا وہ سیف اللہ اپڑو ہے. اچھا, آگے بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں. سیف اللہ اپڑو صاحب تھے. فوزیہ ارشد صاحبہ ہیں, یہ پی ٹی آئی کی ہیں,
یہ بھی ظاہر اپنا حصہ ڈالتی ہیں. سلیم رحمان صاحب ہیں سینیٹر, ولید اقبال صاحب آئے ہوئے تھے, اعجاز چودھری صاحب آئے ہوئے تھے جو کہ نامزد ملزم ہیں جو لاہور کے جو کیسز ہیں پی ٹی آئی کے خلاف, ان میں زلیشا کا جو کیس ہے اس میں بھی ان کو نامزد کیا گیا تھا, اینٹی ٹیررزم کی جو ایکٹ ہے اس کی سزائیں. پھر کامل علی آغا جو کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ تھے, اب ٹیکنیکلی وہ بھی پی ٹی آئی میں ہی ہیں, پرویز الہی صاحب کے ساتھ تھے نا وہ, ٹھیک ہے. اچھا, رانا مقبول صاحب تھے وہاں پر مسلم لیگ نون کے, اور مولا بخش چانڈیو تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے. اب مولا بخش چانڈیو تو اٹھ کے چلے گئے تھوڑی دیر میں جب یہ کاروائی شروع ہوئی, کیونکہ اسلام آباد کا بھی اس میں کیس تھا کہ اسلام آباد پولیس نے جو مقدمات کوئی درج کیے ہیں, 4 مقدمات درج کیے ہیں عمران خان صاحب کی جب پیشی کے لیے آئے تھے یہاں پر تو جوڈیشل کمپلیکس میں جو کچھ ہوا تھا. تو یہ جو سینیٹر ہیں چیمہ صاحب, آپ دیکھیں ان میں سارے پی ٹی آئی کے سینیٹرز ہیں, چیئرمین کمیٹی وہ پی ٹی آئی کا ہے, تو ایک سینیٹر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے رانا مقبول جو کہ مسلم لیگ نون کا ہے. اور ان کے سامنے کون ہے؟ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر, پھر ایڈیشنل آئی جی لاہور سے پنجاب پولیس کے وہ آئے ہوئے تھے, وقاص نذیر ان کا نام ہے, پھر ایس ایس پی رینک کے ایک آفسر وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے, عمران کشور غالباً ان کا نام ہے, وہ آئے ہوئے تھے. اب چیمہ صاحب پہلے تو یہ جو پی ٹی آئی کے سینٹرز ہیں انہوں نے ایک بمبارڈمنٹ کر دی. کیسے کہ محسن عزیز صاحب نے کہا کہ جی ہمارے پاس کوئی ویڈیوز ہیں وہ دیکھیے, تو وہ جو پولیس پٹائی کر رہی ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی تو وہ دکھائی انہوں نے, ویڈیوز 2-3-4 لگا, انہوں نے کہا جی آپ نے بڑی زیادتی کی ہے. اب پولیس والوں کے پاس بھی تو کوئی ویڈیوز ہیں نا, یہ خالی ایک طرف کا پرسپیکٹو تو نہیں ہے, تو دونوں طرف کا آنا چاہیے. اچھا, پھر ایک ایک کر کے سینیٹر صاحبان جو ہیں, ہمارے دوست سیف اللہ بڑو صاحب, انہوں نے بڑھ چڑھ کے بڑی جسے کہتے ہیں نا تنقید کی کہ یہ پولیس ٹھیک کام نہیں کرتی. پھر سلیم رحمان صاحب ہیں, انہوں نے بڑی تنقید کی, بلکہ سلیم رحمان صاحب کی جو ایڈیشنل آئی جی ہے ان کے ساتھ تلخ کلامی بھی وہاں پر ہو گئی. پی ٹی آئی کے کارکنوں کی انہوں نے تعریف کی ہوگی کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور پولیس نے بڑا ظلم کر دیا ہے. فوزی ارشد صاحبہ نے بھی تھوڑی بہت بات کی, ولید اقبال صاحب کوئی سوال جواب کرتے رہے, لیکن ولید اقبال صاحب کا بھی یہی تھا کہ ظلم جتنا بھی ہے وہ پولیس نے کہی ہے, ہم جو لوگ ہیں انوسنٹ تھے. ٹھیک ہے, اب اس کے جواب میں چیمہ صاحب آئی جی اسلام آباد پولیس اکبر ناصر بولنے لگ پڑے. تو وہ ابھی شروع ہی ہوتے تھے تو بیچ میں یہ آ جاتے تھے, پی ٹی آئی کے سینیٹرز آ جاتے تھے, تنقید کرتے تھے, اور جو چیئر ہے جو محسن عزیز صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی سینیٹرز کی طرف ان کو چپ نہیں کراتے تھے کہ وہ ان پہ اٹیک کریں, جاری رکھیں. پھر یہی حساب ہوا جو ایڈیشنل آئی جی پنجاب سے جو آئے تھے یا ایس ایس پی رینک کے جو آفسر سینئر آئے تھے کہ وہ بریفنگ دینے لگے, وہ اپنی ویڈیوز لے کے آئے تھے, وہ جو ہی ویڈیوز کے اوپر بات کرنے لگے پھر یہ سینیٹرز جو ہیں وہ شور مچا دیں کہ جی یہ تو غلط بات کر رہے ہیں, یہ یوں نہیں ہے, یہ یوں ہے. اعجاز چودھری صاحب اور باقی سارے یہ لوگ اس طرح پولیس والوں کو بات. اب چیمہ صاحب مجھے جو سب سے زیادہ وہاں پہ افسوس ہوا نا, یا مجھے جن لوگوں پہ سب سے زیادہ غصہ آیا وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں, وہ حکومتی لوگ, وہ حکومتی لوگ ہیں. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پولیس افسرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی آپ کے ملازم تو نہیں ہے, نہ مسلم لیگ نون کے ملازم ہیں نہ پی ٹی آئی کے ملازم ہیں. وہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے لاہور جاتے ہیں, ان کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے, وہ جواب کرتے ہیں, جوابی کارروائی کرتے ہیں, تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے ہم پر ظلم کیا. اٹیک ان پہ ہوتا ہے, ان کے اوپر پیٹرول بم کن پہ گرائے جاتے ہیں, ان کے اوپر گرائے جاتے ہیں. یہ اسلام آباد آتے ہیں, اسلام آباد پولیس کی گاڑیاں جلا دی جاتی ہیں, بم ڈسپوزل اسکواڈ کی گاڑی جلا دی جاتی ہے, موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی جاتی ہے, پولیس والوں پہ اٹیک ہوتا ہے, جواب میں یہ بھی مارا ماری کرتے ہیں. تو کٹہرے میں کون کھڑے ہیں؟ یہ پولیس والے. کر کیا رہے ہیں؟ وہ قانون کی طرف سے جو وارنٹ ہے اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ خوش کون ہو رہی ہے؟ حکومت, کہ دیکھیں جی یہ پولیس والوں کے ساتھ کیا ہوا, پولیس والے مر رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں. لاہور کے واقعے میں تقریباً 70 اور اسلام آباد کے واقعے میں تقریباً 60 جو پولیس والے وہ زخمی ہوئے ہیں, ان کا کہیں ذکر ہی نہیں, ان کا ذکر ہی کوئی نہیں. اور جب کمیٹی میں محسن عزیز صاحب, میں بڑے ادب سے کہوں گا, اپنی پارٹی کا اجلاس بلا لیتے ہیں, کمیٹی کا اجلاس نہیں ہے, اپنی پارٹی کا اجلاس بلا لیتے ہیں, تو جو حکومتی ارکان ہیں جنہوں نے ان آفسرز کو ڈیفینڈ کرنا ہے,
حکومتی ارکان کون ہونے چاہیے وہاں پہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو ہونا چاہیے تھا, نہیں تھے. وہاں پہ سیکٹری داخلہ کو ہونا چاہیے تھا. وہ سیکٹری داخلہ صاحب ابھی 3 ماہ کی مدت کے لیے آئے ہیں, ان کو انٹرم چارج ملا ہے, لیکن وہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھے. لیکن ان کو تو انہوں نے تو بائی انویٹیشن آنا تھا نا. نہیں, سیکٹری داخلہ نے تو ایکس افیشیو ممبر ہیں. نہیں, لیکن ان کو عمر بلانے کی بات ہی نہیں, وہ تو ایکس افیشیو ہے نا. انہوں نے بالحاظ عہدہ وہاں پر آنا ہے, وہ نہیں آئے ہوئے تھے. ایڈیشنل سیکرٹری صاحب کو بھیجا ہوا تھا. اب یہ پولیس جو 4 پولیس اہلکار ہیں, یہ ایسے ہی ہے چیمہ صاحب کہ یہ ان سینیٹرز کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. اگر یہ کچھ کہیں گے ان کو کہ بھی آپ ہمیں تذلیل کا نشانہ بنا رہے ہیں, یہ بات یوں نہیں ہے, تو ان کی جو استحقاق مجروح ہو جائے گا ہمارے سینیٹرز کا. اور وہ جو معزز ہمارے سینیٹرز آئے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ قانون کا بنیادی پتہ نہیں ہے بعض ارکان کو. بس شاہ جی, یہ بڑی افسوسناک بات ہے, اور میرے خیال یہ جو حکومت ہے یہ ڈیزرو کرتی ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. جی, اور یہ پھر یہ پولیس والے کبھی اونرشپ ہی نہیں لے سکتے. آپ دیکھیں نا, یہ پولیس والے جو اپنی نوکریاں کر رہے ہیں, کسی سے پیسے لے کے تو نہیں کر رہے یا کوئی فائدے لے کے کر رہے ہیں. اور رانا مقبول جو ہے نا, ان کو تو ایون اپنی سیاسی وابستگی سے ہٹ کر بھی کہ وہ خود پولیس والے ہیں. چیمہ صاحب, میں رانا مقبول صاحب جو ہے نا, میں ان کو بہت ریگارڈ کرتا ہوں, اور ان کی پولیسنگ کے والے سے بڑی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, اور وہ بڑی اونچ نیچ کو جانتے ہیں. وہ خود بھی اچھے برے وقت سے گزرے ہوئے. میں آج رانا مقبول صاحب جس طرح خاموش وہاں پہ بیٹھے ہوئے, تو میں حیران تھا کہ یار مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ ایسا ہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ بس لگے رہیں, کارروائی آپ جاری رکھیں. بس شاہ جی, یعنی کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور میرے خیال ہے ہم اینڈ پر چلیں. جو آخری بات ہے, نادرا میں کیا ہوا ہے؟ چیمہ صاحب, نادرا میں بہت کچھ ہو رہا ہے آج کل. کچھ چیزیں تو ہم آج بیان کر رہے ہیں, اور کچھ ہم میرے خیال میں ایک نادرا کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ شو کریں گے, اور ہمارا جو اگلا شو ہوگا وہ نادرا کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ ہوگا. لیکن آج کا شو میں یہ ذکر تو یہ جو آج والی بات ہے, یہ اسی شو میں نہیں, وہ اس شو میں کچھ ایشوز ایسے ہیں سینسٹیو جو متقاضی ہیں کہ ہم ایک ہی موضوع پہ پروگرام کریں. یہ بھی کچھ سینس لیس ہم باتیں تو نہیں کر رہے, یہ بھی سینسٹیو. نہیں, وہ موضوع چیمہ صاحب وہ بڑے طاقتور لوگوں کے والے. اچھا چلیں, یعنی کہ یہ جو کم طاقتور ہیں ان کی اب بات کریں. اب جو ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ کم طاقتور ہیں. چیمہ صاحب, جنرل فیض میر صاحب کے بارے میں ہم بڑی باتیں کرتے رہے, اور ہم یہ بھی باتیں کرتے رہے کہ جنرل فیض میر صاحب کے بڑے تعلق واسطے انہوں نے نبھائے, دوستوں کو ساتھیوں کو نوکریاں دیں. کچھ نوکریاں انہوں نے نادرا میں بھی دی تھیں. نادرا میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہوا یہ تھا کہ بھرتیاں کی گئی تھیں. کن کن لوگوں کی بھرتیاں کی گئی تھیں؟ ایک ہے خالد صاحب, جو کہ قائم مقام چیئرمین بھی رہے ہیں نادرا کے, جو پی ایس او تھے چیئرمین کے. جی, جو پی ایس او تھے چیئرمین کے, اور وہ رہے بریگیڈیئر بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد صاحب. بریگیڈیئر خالد صاحب تھے. ایک تھے بریگیڈیئر طلعت, یہ بھی تعینات کیے گئے تھے جنرل فیض میر صاحب کی جسے کہتے ہیں نا درخواست کے اوپر. بریگیڈیئر صاحب جو تھے پہلے, خالد لطیف ان کا پورا نام تھا, اس لیے میں نام پورا چیک کر رہا تھا کہ نام غلط نہ ہو. پھر بریگیڈیئر طلعت تھے ایک, پھر بریگیڈیئر ریٹائرڈ بلال یہ بھی تھے, اور میجر ریٹائرڈ قدوس. یہ جو پہلے 3 بریگیڈیئر صاحبان ہیں یہ ڈی جیز تھے, ڈائریکٹر جنرل تھے, مختلف شعبوں کے انچارج تھے. اور خالد لطیف صاحب تو قائم مقام چیئرمین بھی رہے. اور خالد لطیف صاحب کی تو چیمہ صاحب کہانی آپ سن کے یعنی کہ سر پکڑ کے بندہ رہ جاتا ہے کہ خالد لطیف صاحب وہ صاحب ہیں جو پی ایس او تھے چیئرمین نیب کے, عثمان مبین صاحب کے. تو جب عثمان مبین صاحب گئے تو ان کو چیئرمین نیب لگا دیا گیا, اور ان کا نام چیمہ صاحب جو نادرا کی سینیئرٹی لسٹ ہے ان میں سب سے نیچے کے نمبروں پہ تھا. بلکہ یہ نادرا میں جسے کہتے ہیں نا ڈیلی ویجر, یعنی کہ دیہڑی پر کام کرنے والے, دیہڑی دار, یہ وہ تھے ایکچولی. اور یہ 4 آفسرز تھے. ایک آدھ افسر ایک اور بھی کرنل صاحب ہیں جو کہ آج کل مرحل میں چیئرمین صاحب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, وہ بھی بھرتی ہوئے تھے فیض صاحب کے دور میں, وہ تو خیر قائم ہے. لیکن یہ جو 4 آفسرز ہیں ان کو فارغ کر دیا گیا. فیض صاحب کے بڑے قریبی تھے یہ سارے لوگ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بلال صاحب کے علاوہ جو ہے یہ سارے فیض صاحب وہ قریبی نہیں تھے, وہ کسی اور کے قریبی تھے. نہیں, وہ جن کے قریبی تھے وہ بھی ہیں؟ نہیں, وہ نہیں ہے. اچھا, ہاں, وہ آپ کے دوست ہیں.
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ سارے لوگ چیمہ صاحب ان کو بیک جنبش قلم فارغ کر دیا گیا ہے. کہا بتایا یہ گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آڈٹ اعتراض آیا تھا کہ ان کی بھرتی غلط ہے. تو جب آڈٹ اعتراض آیا تو پھر ان کو ادارے کی طرف سے ایک عزت دارانہ راستہ دیا گیا کہ آپ ریزائن کر دیں. تو یہ ریزائن کر گئے. اب جو کچھ یہ کر کے گئے ہیں ادارے کے ساتھ, آپ خالی بریگیڈیئر خالد لطیف صاحب کا دور دیکھ لینا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو کس طرح, جسے کہتے ہیں نا, اقربا پروری کر کے ان کو فائدے پہنچائے یا انکریمنٹس جو لیے. یہ چیمہ صاحب نیب نہیں تو کم از کم ایف آئی اے کا کیس تو ضرور ہے یہ, کہ ایف آئی اے میں جائے اور جا کے دیکھیں یہ کس طرح یہ سارے ہوتے رہے ہیں کام, اور وہ ایف آئی اے فیصلہ کر لے. تو چیمہ صاحب مجھے نہیں لگتا اگر ایف آئی اے میں یہ کیس جائے نا, یہ کلاسک کیس ہے, ایف آئی اے میں کیس جائے یہ سارے گرفتار ہو جائیں, سارے گرفتار ہو جائیں, اور ان کو لگانے والے بھی گرفتار ہو جائیں اگر یہ کیس ایف آئی اے میں جائے. بڑا کلاسک کیس ہے. اور یہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں سے بیٹھ کے جن لوگوں نے ان کو لگوایا تھا ان کے ساتھ ان کو بھی تمام فائدے دے رہے تھے. تو یہ چیمہ صاحب نادرا کی کہانی ہے. نادرا میں اور بھی کافی کہانیاں چل رہی ہیں جس کے اوپر ہم بعد میں ڈیڈیکیٹڈ پروگرام کریں گے. تو ناظرین, آپ نے آج کی گفتگو سنی. اپنا جو بھی موقف ہے, اپنا جو بھی فیڈ بیک ہے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. آپ کا فیڈ بیک پہلے بھی ملتا رہتا ہے. ہم اور کوئی کام کریں یا نہ کریں, آپ کا فیڈ بیک ضرور پڑھتے ہیں. اور کوئی انفارمیشن ہو تو ہمیں talkshock777@gmail.com پر ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ہم اپنا ای میل بھی ریگولرلی دیکھتے ہیں. اور ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.